السلام علیکم. آئی ایم ڈاکٹر رضوانہ ظاہر صدیقی, کلینکل سائیکالوجسٹ ایٹ مائنڈ ہیلتھ کلینک. ٹھیک ہے, مائنڈ ہیلتھ کلینک کے علاوہ میری سروسز جو ہیں وہ آن لائن بھی ہوتی ہیں. میں ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ اباؤٹ 23 ایئرس میرا ایکسپیرینس ہے. گلشن میں گلشن سائیکیٹرک ہاسپٹل تھا پہلے, وہاں بیٹھی تھی. اب اس کا نیا نام مائنڈ ہیلتھ کلینک ہے. ورچوئل میڈیکل اوپینین. اچھا, میڈیکل اوپینین کے حوالے سے تھوڑا سا میں بریف کرنا چاہوں گی. جو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں لوگوں کے, وہ بہت لوگ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں مینٹل ہیلتھ سروسز لینے کے لیے. سائیکیٹرسٹ کا نام لو تو لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ ہم کوئی پاگل نہیں ہو گئے. اصل میں کلینکل سائیکالوجسٹ, جیسے میں کلینکل سائیکالوجسٹ کی سروسز پرووائڈ کرتی ہوں, تو سائیکو تھراپی اور کاؤنسلنگ جو سائیکالوجسٹ کرتے ہیں اس میں ہم اول تو میڈیسن نہیں دیتے ہیں. دوسرا یہ کہ مینٹل ہیلتھ ایشوز کو ریڈیوس کرنے کے لیے پہلے ڈیفینیٹلی جو آپ کے ایشوز ہو رہے ہیں وہ ڈاکٹر سے ڈسکس کرنا ضروری ہے. آپ ڈاکٹر یا میڈیکل ہیلتھ پروفیشنل کے پاس جاتے ہیں تو زیادہ تر میڈیسن لکھ کے دے دی جاتی ہیں آپ کو. سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں گے تو وہ میڈیسن دے گا بس آپ کو. سائیکالوجسٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے آپ کو کاؤنسل کرتا ہے, ایز ویل ایز اگر میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہے تو میڈیسن کے لیے آپ کو سائیکیٹرسٹ کو بھی ریفر کرے گا. دوسرا یہ کہ آپ کی جو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں ان کی جو اسسمنٹ ہوتی ہے, جس طرح آپ ڈاکٹرس کے پاس جاتے ہیں اور میڈیکل ٹیسٹنگ وغیرہ ہوتی ہے, جیسے بلڈ ٹیسٹ کر رہے ہیں, ایکس رے کر رہے ہیں, اسی طرح کچھ ٹیسٹ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے مینٹل ہیلتھ ایشو سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, جو سائیکالوجسٹ ہی اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. اچھا, سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ آپ کو میڈیسن تو نہیں دیتے ہیں, بٹ میڈیسن کی جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں ریفر ضرور کرتے ہیں کہ آپ کو میڈیسن کی ضرورت ہے. نہیں ضرورت ہے تو ضروری نہیں کہ آپ میڈیسن لیں. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بہت سارے ایشوز اگر صرف ڈسکس ہی کر لیں نا, کاؤنسلنگ لے لیں کہ ان پرابلمس کو ہم کیسے سالو کریں, کس طریقے سے, کس صحیح ٹارگٹ اس کا کیا ہے, کون سی سمت میں جائیں ہم وہ پرابلم سالو کرنے کے لیے, تو آپ مینٹلی طور پہ خاصے ریلیکس ہو جاتے ہیں. اور مینٹل ہیلتھ ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے اگر ریزالو کر لیتے ہیں ہم, تو ہم بہت سارے ایسے فزیکل ایشوز سے بچ جاتے ہیں جو آگے چل کے ہمیں مینٹل اسٹریس کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل, ایک کامن سا ہمارے سوسائٹی میں پرابلم ہے ہائپر ٹینشن اور شوگر. یہ دو ایسے کامن پرابلم ہیں جو صرف اور صرف ٹینشن ریلیٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, شوگر جو ہے وہ کوئی بیماری نہیں ہے, وہ آپ کا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے. ہائپر ٹینشن یا بلڈ پریشر جو ہے وہ ٹھیک ہے ایک ہارٹ کی بیماری ہے, لیکن وہ مختلف ریزنز ہوتے ہیں اس کے, کہ آپ فوڈ ہیلدی نہیں لے رہے ہیں اور بہت سارے ریزن. لیکن یہاں پر مینٹل ہیلتھ اگر آپ ریلیکس ہوں گے, کیونکہ دیکھیں ڈے ٹو ڈے لائف میں پرابلمس تو ہوتے ہی ہیں, ان کو اگر پروفیشنل ہیلپ کے ذریعے سالو کر لیا جائے تو آپ کے لیے ہیلدی ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ اگر وہی پرابلم آپ کسی نیبرز, کسی فرینڈ, کسی ریلیٹیو سے ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ان کے جو ڈفرینٹ اوپینینز ہوتے ہیں, پھر وہ آپ کو یہ خوف ہوتا ہے کہ وہ ڈسکلوز ہو جائیں گی آپ کی چیزیں, یا آپ کو کوئی گلٹ ایسا ہے جو ڈسکلوز ہو جائے گا. لیکن جو اگر آپ پروفیشنل ہیلپ لیتے ہیں, نہ صرف اس میں آپ کو صحیح گائیڈ لائنس ملیں گی بلکہ وہ ساری چیزیں آپ کی بہت کانفیڈینشیل بھی ہوتی ہیں. تو سائیکو تھراپی میں کانفیڈینشیلٹی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو کبھی بھی اگر میرے ایز اے سائیکالوجسٹ ہیلپ کی ضرورت ہو تو ورچوئل میڈیکل اوپینین کے ذریعے آپ, یہ ہمارا آن لائن ویب سائٹ ہے اس کی, اور وہاں پہ میں سروسز میں پرووائڈ کرتی ہوں. وہاں پہ آپ اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں اور اپنی مرضی سے ٹائم اپنا فکس کروا سکتے ہیں, اور ہم سیشن میرا تقریباً 45 منٹس کا ہوتا ہے, اور 45 منٹ میں اسٹیپس ہوتے ہیں جو ہم سائیکالوجی سے اپنے مختلف اسٹیپس بنا کے آپ سے ڈسکس بھی کرتے ہیں. اور وہ صرف گفتگو نہیں ہوتی ہے, ہم جو ڈسکس کرتے ہیں, ڈسکشن ہوتا ہے, وہ صرف ڈسکشن ہماری بات چیت نہیں ہوتی ہے, اس میں مختلف قسم کے پہلو جو ہیں ان کو ہم کمپائل کر کے ایک اوپینین ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ انسان کے لیے بہت ہیلدی ہے, اور ہم بہت مطلب اس کے لیے بہت زیادہ آپ کے کو ریکمینڈ کروں گی کہ بہت سارے آپ کے پرابلم صرف ڈسکس کرنے سے ہی سالو ہو جاتے ہیں.
تھینک یو، انشاءاللہ پھر ملاقات.